یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہوگی اور اللہ کی رحمت سے آپ کے مالی مسائل حل ہونے لگیں گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو پابندی سے کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے مالی حالات بہتر ہونے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور آپ کو وہ وسائل ملیں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف پیسوں کی فراہمی کے لیے ہے بلکہ آپ کے مالی استحکام کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ رزق کی برکتوں سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ جب آپ کا رزق حلال اور اللہ کی رضا سے آتا ہے تو آپ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے رزق کے حوالے سے دعا اور وظیفہ کرتا ہے اس کی زندگی میں رزق کی بے شمار برکتیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے کاموں میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا اور آپ کو وہ رزق ملتا ہے جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جس طرح اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل بڑا ہی بہترین ہونے والا ہے۔ آپ نے اس وظیفے، اس عمل کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اس کو کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دیکھنا میرا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رزق دے گا جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات دیکھتے ہی دیکھتے حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملے گی، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر کی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ سب سے بیسٹ اور بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاقوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے یہ ایک مکمل تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے، میرا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو خوشحالی میں بدل دے گا، رزق کی تنگی کو خوشحالی میں بدل دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ تھوڑا سا بھی ہیلپ فل لگا ہے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔